السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 17 اگست 2026 اور دن ہے پیر کا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی 10 بڑی خبریں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کراچی کی بندرگاہوں سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے ناظرین۔ گزشتہ 9 دن سے جاری ٹرانسپورٹرز اور خوراک کے ٹینکرز کی ہڑتال کے باعث کراچی کی بندرگاہوں پر کنٹینرز کا انبار لگ گیا تھا اور سبزیوں، تیل اور برآمدی سامان کی سپلائی تقریباً ملک بھر میں رک گئی تھی۔ اس صورتحال سے مارکیٹ میں سپلائی متاثر ہوئی اور عام آدمی پر مہنگائی کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ تاہم ناظرین، آج ٹرانسپورٹرز نے اپنی ہڑتال 40 دن کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں روزانہ تبدیل کرنے کے بجائے ہر 15 یا 30 دن بعد مقرر کرنے کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ ٹول ٹیکس کم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور 10 پہیوں والی گاڑیوں کے وزن کی حد بھی درست کی جائے گی۔ ان یقین دہانیوں کے بعد ٹرانسپورٹرز نے فوری طور پر گاڑیوں کے پہیے چلانے کی ہدایت کر دی ہے اور اپنی ہڑتال فی الحال ملتوی کر دی ہے۔ اس فیصلے سے بندرگاہوں سے سامان کی نقل و حرکت بحال ہونے اور صنعتوں، تاجروں اور عام مارکیٹ کو کچھ ریلیف ملنے کی امید ہے۔ تاہم ناظرین، ٹرانسپورٹرز نے واضح کیا ہے کہ اگر اگلے 2 دن میں حکومتی وعدوں پر عملی پیش رفت سامنے نہ آئی تو دوبارہ ہڑتال کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اب دوسری بات جماعت اسلامی کے احتجاج کی۔ ناظرین، جماعت اسلامی نے آج لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز کے باہر احتجاجی بیٹھکوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے واضح کیا ہے کہ جب تک پیٹرولیم لیوی یعنی پیٹرولیم کے اوپر جو ٹیکس ہے ختم نہیں کیا جاتا، احتجاج جاری رہے گا۔ پارٹی کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر کی جائے، کیونکہ اس کے مطابق موجودہ پیٹرولیم لیوی عام آدمی کی جیب پر اضافی بوجھ ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ مہنگے ایندھن کا اثر صرف پیٹرول تک محدود نہیں، بلکہ روٹی، آٹا، بجلی کے بل اور روزمرہ استعمال کی دوسری اشیاء بھی پیٹرول کی قیمت کے ساتھ مہنگی ہو رہی ہیں۔ اس لیے ناظرین، جماعت اسلامی نے اسے مہنگائی کے خلاف عوامی دباؤ قرار دیا ہے۔ اب ناظرین، آپ کے ساتھ تیسری خبر بلوچستان سے شیئر کرتے ہیں، جہاں بلوچستان کے ضلع خاران سے اہم سیکیورٹی کی خبر سامنے آئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الخوارج سے وابستہ 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ دہشت گرد اغوا، بتہ خوری اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران جدید ہتھیار، گولہ بارود اور 2 گاڑیاں بھی برآمد ہوئی، جبکہ دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ یہ کارروائی ناظرین آپریشن رد الفتنہ 3 کا حصہ بتائی گئی ہے، جس کے تحت بلوچستان میں دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 دہشت گردوں کی ہلاکت ایک اہم کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ تاہم ناظرین، فورسز کے مطابق دہشت گردی کا خطرہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اور باقی نیٹ ورک کے خلاف تعاقب جاری رہے گا۔ اب ناظرین، بارشوں اور سیلاب کی صورتحال پر بات کرتے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے لیے ایک بڑی تشویش بن چکی ہے۔ ناظرین، تربیلا ڈیم اپنی مکمل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تک پہنچ گیا ہے، جبکہ مونسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں نچلی سطح کے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ موسمیاتی ادارے نے اگلے 2 دن میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس کے باعث راوی اور چناب کے نالوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال سے ناظرین، کسانوں اور دریاؤں کے قریب آباد لوگوں کو خاص تشویش ہے، کیونکہ زیادہ پانی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور آبادیوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، جبکہ ناظرین بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اگلی خبر ناظرین اب آزاد کشمیر کی سیاست سے متعلق شیئر کرتے ہیں، جہاں نواز شریف نے حکومت سازی کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کی اور پارٹی کو ہدایت دی ہے کہ آزاد کشمیر کی نئی کابینہ میرٹ کی بنیاد پر تشکیل دی جائے، تاکہ علاقے کو پنجاب کی طرز پر ترقی کی طرف لے جایا جا سکے۔ مسلم لیگ نون نے انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کی ہے ناظرین، اس لیے اب وزیراعظم کے انتخاب اور حکومت سازی کا فیصلہ پارٹی قیادت کے ہاتھ میں ہے۔ وزیراعظم کے عہدے کے لیے کئی نام زیر غور ہیں۔ یہ پیش رفت ناظرین سیاسی استحکام کی طرف ایک اہم قدم ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات اب بھی موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا اور ان کی وجہ سے سیاسی کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر میرٹ کی بنیاد پر حکومت اور کابینہ بن گئی تو ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کی عوام جس نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا، کیا وہ اس حکومت سازی کو قبول کرتی ہے یا نہیں۔ اب ایک اہم سیاسی مطالبہ ناظرین، جس نے نئے صوبوں کی بحث دوبارہ گرم کر دی ہے۔
ناظرین، MQM پاکستان نے نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے قومی مکالمے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں کو انتظامی بنیادوں پر مزید یونٹس میں تقسیم کیا جانا چاہیے تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوام کو بہتر انتظامی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ MQM کے مطابق موجودہ صوبائی ڈھانچہ کئی علاقوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے، تاہم نئے صوبوں کا معاملہ سیاسی طور پر حساس ہے۔ ناظرین، کچھ حلقے اسے بہتر انتظام اور ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو بعض جماعتیں اسے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیتی ہیں۔ اگر قومی سطح پر اتفاق رائے پیدا ہوا تو پاکستان کا انتظامی اور سیاسی نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اتفاق نہ ہونے کی صورت میں یہ مطالبہ سیاسی نعرے تک محدود رہ سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ناظرین دوسری جماعتوں کا نظر عمل کیا ہوگا، یہ دیکھنے لائق ہوگا۔ اب ناظرین بین الاقوامی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان ابنائے حرمت سے متعلق کشیدگی اب بھی برقرار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی شکست کے بعد وہ ابنائے حرمت کو امریکی علاقہ قرار دینے کی بات کریں گے، جس پر ناظرین ایران نے فوری جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے حرمت ایرانی ہی رہے گی اور اس کا کنٹرول ہمیشہ ایران کے پاس ہوگا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ابنائے حرمت میں ٹینکرز کی ٹریفک تقریباً رک چکی ہے اور عالمی تیل کی قیمتیں دباؤ میں ہیں۔ ابنائے حرمت ناظرین دنیا کی تیل کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، اس لیے یہاں کشیدگی بڑھنے سے پاکستان جیسے تیل درآمد کرنے والے ملک پر پیٹرول، ٹرانسپورٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے۔ اگر مذاکرات آگے بڑھے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین درمیان میں اگر اسپوائلرز نے اپنا کام کیا تو یہ جنگ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین روس یوکرین جنگ سے بڑی خبر، یوکرین نے روس کے خلاف اپنے بڑے ڈرون حملوں میں سے ایک کیا ہے۔ اس میں ماسکو سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ روس کے مطابق 800 سے زائد ڈرون مار گرائے، جبکہ حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے ناظرین کہ جنگ ابھی طویل ہونے کا خطرہ رکھتی ہے اور دونوں جانب سے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس جنگ کا اثر توانائی اور خوراک کی عالمی قیمتوں پر پڑ رہا ہے ناظرین، جس کا بالواسطہ اثر پاکستان جیسے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اگر جنگ مزید پھیلی تو عالمی سفارتی کوششوں کی صورت مزید بڑھ جائے گی اور آنے والے دنوں میں ناظرین مزید حملوں کا امکان بھی موجود ہے۔ اور آخر میں ناظرین جنوبی لبنان سے آپ کے ساتھ تشویشناک خبر شیئر کرتے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 3 بچے شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ جون کے معاہدے کے بعد یہ وہاں کا سب سے بڑا اسرائیل کا حملہ ہے۔ لبنانی قیادت نے ان حملوں کو مذاکراتی عمل کے لیے ایک واضح پیغام قرار دیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا میں بھی صورتحال پر تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ناظرین کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے اثرات پورے خطے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین اسرائیل واحد دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے 3 سال سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، خطے کے 7 سے زیادہ ممالک کے اوپر لگاتار بمباری کر رہا ہے اور اس کو پوری دنیا نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہے ناظرین کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔